ہر مولانا یوسف فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں، ہر شعبے کے، تجارت کے فضائل، تجارت کے مسائل، عبادت کے فضائل، عبادت کے مسائل، زراعت کے فضائل، زراعت کے مسائل، نکاح کے فضائل، نکاح کے مسائل۔ دونوں، خالی قانون نہیں ہے، یہ تجارت کے طریقے ہیں، جیسے اب دنیا میں ہوتا ہے کہ تجارت کے قانون، لائسنس لو، یہ وغیرہ وغیرہ، اور اس کو کیا ملے گا کہ کچھ نہیں، مار پڑے گی نہیں لگا تو۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ تاجر تجارت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو اسے کیا ملے گا؟ کیونکہ تجارت کے طریقے بھی بتانے ہیں کہ تجارت اس طرح کرو۔ جاہلیت کی تجارت میں، اور جاہلیت کی بویوات اپنی کتابوں میں پڑھے ہوں گے، جاہلیت کی تو تجارتیں ہوتی تھی، وہ آپ نے بند کرائی۔ کیوں کہ جاہلیت کی جو بویوات اور تجارت ہوتی تھی، اس میں یا تو سود ہوتا تھا یا جوا ہوتا تھا، یہ دو ہی چیزیں ہوتی تھی، نام تجارت کا اور اندر جوا۔ جیسے آپ نے کہا آج بھی ہے، وہ جو اب پتہ نہیں، اب تو ٹرینوں میں آتے تھے، اور بھائی ہاں بولو، اس بولو، یہ گھڑی کی، اب لوگوں اسی قیمت بتا، پھر وہ دیتا نہیں تھا، وہ جب تک اس کو نفع نہ ملے، لوگوں سے بولی لگواتا تھا وہ، پتہ نہیں اب ہے نہیں ہے، پہلے ہوتا تھا۔ کوئی چڑھ گیا اور دیکھو یہ گھڑی ہے ٹائم پیس، بولو اس کی کیا قیمت دو گے؟ انہوں نے کہا 5 روپے، انہوں نے کہا 10 روپے، انہوں نے کہا 12 روپے، وہ چھوڑے۔ اگر اس کو نفع نظر آتا ہے تو وہ گھڑی نہیں دے گا، وہ نفع نہیں نظر آتا تو وہ پہلے سے کہتا تھا دیکھو بھائی میں، ہاں اس کو کہا بھائی گھڑی تو میں دوں گا نہیں، لیکن یہ میں آپ کو فلاں چیز دے دیتا ہوں، وہ گھڑی روک لی، حالانکہ گھڑی تو کی وجہ سے اس کا حق ہو گیا تھا۔ یہ جوا ہے۔ تو جاہلیت کے جتنے بویوات ہوتے تھے، یا اس میں سود ہوتا تھا یا اس میں جوا ہوتا تھا، یہ بند کرایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا نہیں ہوگا، اور اس کے مسائل بتائے لین دین کے، اور اس کی فضائل بتائے کہ اس طرح سے بیچنے والا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ قیامت میں اٹھائیں گے، عرش کا سایہ دیں گے، وغیرہ وغیرہ، تاجر کو۔ اور اگر ایسا نہیں کیا ہے تو کہا ایسا تاجر ایسا نہیں ہے تو التجار ینادون یوم القیامت الفجار، کہ قیامت میں جن کی تجارتیں صحیح نہیں ہیں ان کو پکارا جائے گا، کس نام سے؟ بدکار۔ فاجر کہتے ہیں بدکار کو، ہے بدکارو چلو آؤ۔ تو مولانا یوسف جیسے بدکار عورت بازاری ہوتی ہے، اس کو لوگ بدکار کہتے ہیں، یہ اسی لائن میں ہے، یہ اسی لائن میں ہے کہ وہ آبرو بیچ کر کے پیسے کماتے ہیں، یہ دیانت بیچ کر پیسے کماتا ہے، اس لیے یہ بھی فاجر وہ بھی فاجر، ایک لائن میں۔ یہ فضائل مسائل کی مثال ہے، یہ تجارت کے فضائل بھی ہے، تجارت کے وعدے وعیدے بھی ہیں، جیسے نماز کے وعدے وعیدے بھی ہیں کہ نماز بگاڑی ہے تو یہ سزا ہے، نماز پڑھی ہے تو یہ سزا ہے، تجارت بگاڑی ہے تو یہ سزا ہے، ہاں ایسے زراعت، ایسے کھیتی، سب تاکہ زندگی کے تمام شعبے علم پر آویں، اس لیے اس کی فضائل بتائے، پھر اس کے مسائل بتائے کہ تمہاری تجارت اگر مسائل کے ساتھ، یعنی طریقے، مسائل سے مراد طریقے ہیں، کہ تمہاری تجارتیں، تمہاری چیزیں اگر طریقے کے مطابق ہے تو اس کی یہ فضیلت ہے، اور طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس کی یہ سزا ہے۔ نماز کی بھی یہ بات ہے، نماز صحیح طریقے پر ہے کہ وہ نماز نور بنے گی، اور یہ ہوگا، وہ ہوگا، اور نہیں تو اس کے منہ پر ماری جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت فرماتے تھے ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل، تو مسائل فضائل اسی لیے بتائیں تاکہ شوق آوے، خوف آوے، عمل کرنے کا شوق اور بے عملی کا خوف،
کہ بھائی میں نے تجارت میں یہ گڑبڑ کی تو میرے لیے یہ سزا ہے، میں نے زراعت میں گڑبڑ کی تو میرے لیے یہ سزا ہے، جیسے نماز میں گڑبڑ کی تو نماز میں یہ سزا ہے۔ سستی کی نماز کا بھی عذاب ہے، جیسے اہتمام کی نماز کی فضیلت ہے، سستی کی نماز کا عذاب ہے۔ یہ نماز تو پڑھتے نہیں، سستی سے پڑھتے ہیں۔ کوئی نماز اہتمام سے پڑھتے ہیں تو اہتمام کی فضیلت ہے، سستی کی سزا ہے۔ جی ہاں، تو ہر شعبے کے فضائل اور ہر شعبے کے مسائل، کہ فضائل کے ذریعے سے لوگوں میں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کی فکر پیدا کراؤ، اس